یہ دل کی خیر جو ہوتی ہے نا، دل کی بھلائی، جس میں انسان کوئی نہ کوئی نفع سوچ رہا ہوتا ہے، فائدہ دوسروں کا، اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے اور حق کی تلاش میں رہتا ہے، یہ چیز انسان کے لیے اللہ کی توفیق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں جو حکمت ہوتی ہے، جو فوائد ہوتے ہیں، وہ انسان کو جلد بازی میں کبھی سمجھ میں نہیں آتے، اور اطاعت رسول یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا، اس کے اصل فوائد تو انسان کو آخرت میں نظر آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک آدمی سنی انسنی کر دیتا ہے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات الحمدللہ ہیں، بس ماننا نہیں، عمل نہیں کرنا۔ ایک سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ اس ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا سننے کے باوجود بھی گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حیات بخشی ہو، یہ حیات سے مراد دینی حیات ہے، دینی زندگی ہے، جس میں انسان اس شعور کے ساتھ جیتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی عبادات پر اور نیکیوں پر کہ میں بڑا پاک صاف نیک ہوں اور یہ سارے جہنمی ہیں، ساری دنیا جہنم میں جائے گی۔ منٹ نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ دل کو پلٹا دے گا اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکثرت دعا کیا کرتے تھے، اور جو سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 19۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، استفتاح اردو میں بھی یہ لفظ دعائے استفتاح ہم بولتے ہیں نا، جو نماز میں آغاز میں پڑھی جاتی ہے، اس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے۔ تو استفتاح کا دو معنی ہیں، ایک ہے سٹارٹ کرنا، فتح مانگنا، فیصلہ مانگنا، فیصلہ طلب کرنا کہ فیصلہ ہو جائے ہمارے بیچ۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فیصلہ اب تم نے مانگا، تو فقط جاءکم الفتح، تو یقیناً تمہارے پاس فتح آ گئی، کامیابی آ گئی، جنگ جیت گئے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، فَهُوَ، تو یہ تمہارا رکنا جو ہے خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم واپس پلٹو گے، عود سے عود کہتے ہیں، عاد یعود عودن، پلٹنا، اگر تم واپس پلٹو گے تو نعود، ہم بھی پلٹیں گے، ہم بھی پلٹ کر آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اغنا، تغنیہ اغنا سے ہے، تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، فِئَتُكُمْ، تمہاری جماعت، تمہارے جو آس پاس ساتھ میں لوگ ہیں، تمہیں کچھ کام نہیں آئیں گے، شیئن، کچھ بھی، ولو کثرت، اور یہ جماعت کتنی تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہو، کثرت سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقین اللہ تعالی، مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ لاسٹ ویک جب اینڈ ہوا تھا تو میں نے ذکر کیا تھا، یہ آیت پچھلے مضمون جو پچھلی 2-3 آیات ہیں ان کے ساتھ ہی ربط اور تعلق ہے اس کا، اور اس میں تذکرہ ہے مشرکین مکہ کا۔ اس میں ابو جہل کی ایک دعا ہے جس کا تذکرہ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی کیا تھا، اس آیت میں اس دعا کا خاص تذکرہ ہے، اور آگے امید ہے کہ کل وہ دعا اس کی آئے گی بھی الفاظ میں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، آیت نمبر 22 ہے، یہ 32 ہے۔ وہ میں نے ذکر کیا تھا نا، وہ نکلتے ہوئے اتنا کانفیڈنس تھا اس میں کہ جی میں تو، ہم لوگ تو صحیح ہیں، محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ہماری رشتہ داریوں کو، خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو اللہ سے دعا کر کے نکلے کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب کر، اور جو ناحق ہے اسے برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے اب کہا کہ تم یہ جو فتح مانگ رہے تھے، جو تمہارا فیصلہ تھا کہ کوئی اللہ فیصلہ فرما دے، پہلی جنگ تھی، فتح آ گئی، مسلمان جیت گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ ابو جہل کی بھی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ وہ جو ربوبیت کے معاملات ہوتے ہیں نا، سسٹم چلانے کے آسمان و زمین کے، اس میں مشرکین کی بھی قبول ہو جایا کرتی ہے، ان کی بھی پریشانیاں
وہ کئی اور آیات بھی ضمن میں موجود ہیں۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، باز آ جاؤ، اب دیکھو فتح آ گئی ہے، مسلمان حق پر ہیں، تم مشرکین باز آ جاؤ گے، یعنی ایمان لے آؤ گے، شرک سے رک جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔ باز نہیں آؤ گے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، پلٹ کر پھر وار کرو گے، ایک دفعہ پھر لڑنے کے لیے آؤ گے، اللہ نے فرمایا ہم بھی واپس آئیں گے، یعنی میں بھی مدد کے لیے آؤں گا۔ اب تم بھی اپنی مدد کے لیے اور بلاؤ، تمہارے پاس اور تمہاری جماعت ہے نا، پیچھے اور کوئی ہے، آس پاس کے لوگ، تعلق، رشتہ دار، جماعت، قوم، سارا گروپ تمہارا، اس سارے گروپ کو لے کر آ جاؤ۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئٌ وَلَوْ كَثُرَتْ، کتنی بھی تعداد تم لے آؤ، مقابلے میں تمہارے کون ہوگا؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد و نصرت فرمائی اس جنگ میں، جنگ بدر میں، اور مشرکین کو بھی بتا دیا کہ یہ بالکل صحیح سچا دین ہے، اللہ نے کیسے ان کی مدد کی ہے، کیسے اس جنگ کو جتوایا ہے۔ یہاں تک آپ نے جو کچھ پڑھا اس میں صرف اللہ نے ایک چیز کو ثابت کیا ہے، میں نے ایک ایک کر کے آپ کو لاسٹ کلاس میں گنوایا تھا کہ پہلی مدد یہ آئی، دوسری مدد یہ آئی، تیسری مدد یہ آئی، چوتھی مدد یہ آئی، کہ جنگ جو جیتی گئی ہے صرف اور صرف اللہ کی مدد سے جیتی گئی ہے۔ اور یہ ساری تمہید ہے اس سوال کے جواب میں جو جہاں سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، یسألونک عن الانفال، مال غنیمت، مال بڑے بڑوں میں فتن اور فساد ڈلوا دیتا ہے۔ اس پوری صورت میں بس یہی سمجھایا گیا کہ مال کے فتنے سے کس طرح انسان بچے گا، خاص طور پر یہ مال غنیمت جو ایک دم بیٹھے بٹھائے مفت میں اتنی زیادہ تعداد میں آ جاتا ہے، انسان کے ایمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ مفت میں انسان کیسے کسی کے پاس پیسے جانے دے؟ اللہ نے بتایا جنگ جو تم جیتے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، اللہ کی مدد سے جیتے ہو۔ ایک دوسری چیز، دوسرا زاویہ اور بتایا اب سمجھانے کا اسی ضمن میں، وہ ہے اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور نہ پھرو، تولا کہتے ہیں منہ موڑنا، پھر جانا، عنہ اس سے، اطاعت اللہ سے یا اطاعت الرسول سے، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سن بھی رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سن رہے ہو اور پھر منہ موڑ کے پلٹ جاتے ہو۔ جیسے ابھی تم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی کہ جنگ کے لیے نکل گئے، پھر تمہیں بتایا گیا کہ یا تو لڑنے کے لیے تمہیں لوگ ملیں گے یا تمہیں وہ تجارتی قافلہ مل جائے گا، لیکن اللہ نے تمہیں لڑوایا، تم نے اللہ کے حکم پر اعتماد کرتے ہوئے چلے گئے نا، تو اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ میں تمہیں اللہ نے بہت کچھ دے دیا، تمہاری عزت، تمکین، تمہیں وہ مقام عطا کر دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں جو حکمت ہوتی ہے، جو فوائد ہوتے ہیں، وہ انسان کو جلد بازی میں کبھی سمجھ میں نہیں آتے، اور اطاعت رسول یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا، اس کے اصل فوائد تو انسان کو آخرت میں نظر آئیں گے۔ وہ انسان جلد بازی میں بعض اوقات جلدی فائدے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس طرح یہاں تم نے بات مانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، باوجود اس کے کہ تمہیں نظر آ رہا تھا کہ مارے جائیں گے 313 اور 1000، مان گئے تھے نا بات، تو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی جو تقسیم ہوگی مال غنیمت کی، اس کو بھی من وان تسلیم کرنا، اس میں اعتراض کی، اس میں بھی وہی حکمتیں ہوں گی جس طرح یہاں حکمتیں ہیں، اس میں بھی وہی فائدے ہوں گے جس طرح یہاں تمہیں فائدے دیکھنے اور سمجھنے کو مل رہے ہیں۔ تو سنتے ہوئے اس سے پھر مت جانا، تمہیں اللہ کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، احکامات ابھی سنائی دے رہے ہیں، بتائے جانے جن کو تم سمجھ رہے ہو۔ ولا تکونوا، اور اللہ نے مزید تاکید بات تو ہو گئی تھی، اس میں مفہوم مخالف موجود تھا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو سنتے ہیں اور اس کے بعد عمل نہیں کرتے، لیکن مزید اس بات کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، کیونکہ مال کا معاملہ ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا تم لوگ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن تو لیا، وہم لا یسمعون، اس حال میں کہ وہ سن کچھ بھی نہیں رہے تھے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک ہوتا ہے نا ایک آدمی سنی انسنی کر دیتا ہے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ایک کان سے سنا اب دوسرے کان سے نکال دیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات الحمدللہ ہے، بس ماننا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا۔ ایک سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ اس ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا سننے کے باوجود بھی گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، سننا نہ سننا برابر ہے۔ اور دوسرا مفہوم ہے جو ہمارے یہاں بعض بلکہ اکثر کا ہوتا ہے، سب کا ہی ہوتا ہے، جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سن رہے ہوتے ہیں، ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی برائی آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی دوسروں کا ہے، کوئی اور کسی بھی چیز کا بیان ہو رہا ہو، یہ دوسروں کا ہے، میں تھوڑی ہوں اس میں، یہ تو صحابہ کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے، یہ منافقین کے لیے ہے، یہ فاسق اور فاجروں کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو انسان کہیں پہ فٹنگ نہیں کر رہا ہوتا کہ میں کہاں ہوں،
یہ آیات تو میرے لیے ہیں، مخاطب تو میں ہوں۔ تو انسان سننے کے باوجود سنی انسنی ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں اس آیت کا، ان آیات کا، ان احکامات کا، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نداؤں کا، ان کے فرامین کا میں پابند نہیں ہوں، یا یہ سزائیں میرے لیے نہیں ہیں، یا اس مخالفت کی صورت مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسے نہ بن جانا، یہ قرآن تمہارے لیے ہے، اس کو اپنے اوپر فٹ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات سنتے ہو ان پر پوری طرح عمل کرو۔ کیوں؟ میں نے پچھلے ہفتے میں جب یہ بلکہ ہاں لاسٹ ویک ہے اس سے پہلے، تو بہرحال یہ آیت پڑھتے ہیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ ان شر الدواب بھی، یقیناً شر، شر اور خیر اردو میں بھی استعمال، شر بدترین، شریر ترین، خراب ترین، الدواب دابہ کی جمع ہے، اور دابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر کسی بھی اعتبار سے اس کے پاؤں، ہاتھ، کوئی بھی چیز ٹکی اور وہ چلتی ہو، انسان، جانور، رینگنے والے کیڑے، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو بدترین دواب، زمین پر چلنے والی بدترین مخلوق، ساری دواب کے اندر ساری مخلوق آ گئی جو زمین کے اوپر چلتی ہے، رینگتی ہے، زمین پر چلنے والی ساری مخلوقات میں شر بدترین مخلوق، شر بدترین مخلوق، عند اللہ، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ کون ہے؟ الصم البکم، جو کہ بہرے اور گونگے ہیں، نہ سن رہے ہیں اور نہ بول رہے ہیں۔ الذین لا یعقلون، اور وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے، یہ گونگے، بہرے اور لا عقل لوگ ہیں، ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جو ہم نے پچھلی صورت کے آخر میں پڑھا تھا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ میں وہاں ساری تفصیل کی تھی کہ یہ جو حواس ہمیں دیے گئے ہیں، ان سے قوت استدلالی کی وجہ سے جانوروں پر ہمیں فوقیت ہے، عقل کی وجہ سے۔ جانور بھی سونگتا ہے، جانور بھی دیکھ لیتا ہے، جانور بھی اپنے وقتی نفع نقصان کو پہچان لیتا ہے، لیکن اس کے پاس قوت استدلالی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس استدلال کے ذریعے سے اگر ہم خالق تک نہیں پہنچتے تو اس جانور کو تو اللہ نے سمجھ دے دی، وہ تو پہنچ گیا، ہم نہیں پہنچے تو بدترین پھر انسان مخلوق بن جاتا ہے، سب سے بدترین مخلوق پھر انسان قرار دیا جاتا ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہاں صرف دواب کا ذکر ہے، اور سورہ بینہ میں بریہ ساری مخلوق کو کہا جاتا ہے۔ یہاں زمینی مخلوقات کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ ساری مخلوقات میں بدترین مخلوق ہیں، ساری مخلوقات میں۔ یعنی ایک گندا کیڑا بھی اگر ہے، اس گندے کیڑے سے بھی بدترین وہ آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سن کر ان پر عمل نہیں کرتا، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ بڑی سخت انداز میں اللہ نے تنبیہ کی کہ جو جیسے کہا جا رہا ہے ویسے اس پر عمل کرنا، دیکھو فائدہ اسی میں ہے۔ اس میں کوئی نکتہ چینی، اعتراض، سنی انسنی کر کے آگے نکل جانا، اپنی طرف سے باتیں کرنا، یہ مومن کو اچھا نہیں لگتا، اس کی شان نشان نہیں۔ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا بدر کے لیے نکلے تھے، فائدہ ہو گیا نا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، جس میں خاص طور پر جب یہ پارہ ختم ہوگا، اگلا پارہ شروع ہوگا، تو مال غنیمت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ تقسیم ہے، تو اس کو اسی طرح سے قبول کرنا۔ مال کا معاملہ ہے، اس میں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی ہو جائے، کوئی تمہارے لیے مال فتنہ بن جائے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، ابھی مشرکین کے یا عموماً ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بدترین مخلوق ہے جو گونگی اور بہری، یعنی اپنی سماعت سے، اپنی گویائی سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ کو علم ہوتا، فیہم، ان لوگوں کے بارے میں، خیرن، خیرن یہ نکرہ ہے، کچھ ذرا سی بھی بھلائی کا اللہ کو ان کے متعلق علم ہوتا کہ ان کے اندر بھلائی ہے، تو لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو سنواتا، ایسا سنوانا جس سے انسان قبول کرتا ہے۔ یہ کیوں سننے کے بعد اثر نہیں ہوا دل پر؟ کیونکہ اللہ کی توفیق نہیں تھی، اور اللہ کی توفیق اس لیے نہیں تھی کیونکہ دل میں یہاں خیر نہیں تھی۔ اسی صورت میں آخر میں آپ پڑھیں گے، اس صورت کی آیت نمبر 70 ہے سورہ انفال کی، اگلے پارے میں، اسی صورت میں، کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اگر اللہ کے علم میں آ جائے تمہارے دلوں میں خیر ہے، اگر اللہ جان لے کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے۔ یہ مشرکین سے، ان مشرکین سے فرمایا تھا
جو بدر کے موقع پر قیدی بن کے پکڑے گئے تھے، قید میں تھے. اللہ نے فرمایا ان قیدیوں سے فرمائیے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر کو جانے گا، تمہارے دلوں میں خیر نظر آئے گی، یؤتکم خیرا، تو وہ تمہیں خیر عطا کرے گا. بھلائیاں، ایمان، اسلام، یہ دل کی خیر جو ہوتی ہے نا، دل کی بھلائی، جس میں انسان کوئی نہ کوئی نفع سوچ رہا ہوتا ہے، فائدہ دوسروں کا، اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے اور حق کی تلاش میں رہتا ہے، یہ چیز انسان کے لیے اللہ کی توفیق کے دروازے کھول دیتی ہے. اپنے دل کو مجرد رکھیے، مجرد مطلب خالی، حق کے لیے. میرے اپنے خلاف آ رہا ہے، میں اس کو بھی قبول کروں. میری تائید میں آ رہا ہے، میرے بیوی بچوں کے، میرے والدین کے، میرے رشتہ داروں کے خلاف ہے، اس نے غلط کیا ہے، خیر ہونی چاہیے. اور ہر ایک کے لیے انسان خیر سوچے. یہ خیر آپ کے دلوں کی جو ہے نا، آپ کو اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام دلوا سکتی ہے، جس کے بار بار مظاہر آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے. دو تو صرف اس صورت میں نے ذکر کی کہ دل کے اندر خیر ہونی چاہیے. جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات بالکل درست ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. جس طرح جو چیز مال غنیمت تقسیم کی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، ان مشرکین کے بارے میں اللہ کو اگر علم ہوتا، خیراً کسی بھی قسم کی خیر ان کے اندر نظر آتی، تو اسمعہم، اللہ ان کو وہ سنواتا. اسماع سے ہے، اسماع کہتے ہیں سنوانے کو، سماع کہتے ہیں سننے کو، اور اسماع کہتے ہیں سنانے کو. اللہ ان کو سنوا دیتا جس سے ان کو فائدہ ہوتا. یہ وہ سماع ہے جس سے انسان قبول کر کے عمل کرتا ہے. لیکن ایک سماع وہ ہوتا ہے سننا، جس سے حجت قائم ہوتی ہے. سماع الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ نے مشرکین کو کروایا تھا. کانوں تک آواز تو پہنچی تھی، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دین حق لے کر آئے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں پہنچ تو رہی تھی بات. تو یہ حجت والا جو سننا ہے یہ اور ہے. یہ والا سننا جو ہے یہ قبول کرنے والا سننا ہے، جس کو سننے کے بعد انسان عمل کرتا ہے. یہاں 4-5 آیتوں میں اس سننے کی، اس سماعت کی بات ہو رہی ہے جس سماعت کے بعد انسان عمل کرتا ہے. اور یہ سماعت عمل والی یہ بڑی مفید چیز ہے، بڑی فائدہ مند چیز ہے کہ انسان اپنے کان کھول کر رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اللہ اگر ان کو سنوا دیتا، لَتَوَلَّوْا، تو یہ لوگ پھر بھی منہ پھیر کے مڑ جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ یہ اعراض کرنے والے ہیں. اگر اللہ ان کو ایسا سنوا بھی دے جس سے دوسروں کو فائدہ ہوا، ان کو بھی ہو، لیکن ان کے دلوں میں کفر پہلے سے رچا بسا ہوا ہے. اس آیت کو سمجھنا ہے تو وہ سورہ انعام کی آیت جو میں نے پچھلی صورت میں سورہ اعراف میں آپ کو بکثرت اس کا تذکرہ کر کے سنایا تھا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. پہلی دفعہ کا کفر، ہٹ دھرمی، اور اس کے بعد مخالفت میں ڈٹ جانا، یہ دل کو ایسی سماعت سے محروم کر دیتا ہے جس سماعت سے انسان کو دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو. تو یہ چیز اس ضمن کے اندر، یہ سماعت کہ جو بتایا جائے نا، جو آرڈر دیا جائے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، اسی طرح اعتماد کرتے ہوئے قبول کرنا ہے کہ اس میں کوئی ہمارے لیے انشاءاللہ برائی نہیں ہے. میرے رب کے میرے فیصلے ہیں، میرے لیے بہت بہتر ہے. پھر دوسرے انداز سے ایک اور طریقے سے سمجھایا. ابھی تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ سے شروع ہونا، وہ ایک نیا انداز تھا سمجھانے کا. اب دوسرا انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. استجیبوا، استجابہ کہتے ہیں قبول کرنے کو. جواب بھی اسی سے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا جواب دو، جواب. استجیبوا، جواب کے الفاظ جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، قبول کرو، مان لو. للہ، اللہ کی، وللرسول، اور اس کے رسول کی. کب؟ اذا دعاکم، جب وہ رسول تمہیں بلائے، لما، ان چیزوں کے لیے، ان باتوں کے لیے، یحییکم، جو تمہیں حیات بخشتی ہیں، جو تمہیں زندگی دیتی ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یقین اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، انسان، مرئی بندے کو کہتے ہیں، قلب ہی اس کا دل، قلب دل کو کہتے ہیں، بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بات یہ ہے کہ اسی کی طرف تم سب کے سب کا حشر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، تم سب کو اٹھایا جائے گا. اب یہ دوسرا انداز ہے سمجھانے کا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب بھی وہ تمہیں بلائیں ان چیزوں کے لیے جو تمہیں حیات بخشتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلائیں، اس میں دونوں بلانے ہیں، کیونکہ ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ فاتحہ بتائی تھی نا، آدم سورہ، اس قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین صورت ہے، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں بتاؤں گا
جو حدیث میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی اور آپ مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوئی ہے، قرآن کی سب سے عظیم ترین صورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جو کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو آواز دی، یہ نہیں آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گئے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے میں نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو تم نے آنا ہے، اور نفلی نماز چھوڑ کر آ جاؤ، فرض نہیں تھی، فرض وہ سب اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بلانا بھی ہے، اور دوسرا بلانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول کرو۔ کس لیے؟ لما یحییکم، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول کرنا جب وہ تمہیں بلاتے ہیں تو تمہیں تمہاری حیات بخشتے ہیں۔ وہ حیات جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی مومن مرد عورت نیک عمل کریں گے ہم ان کو حیات طیبہ نصیب کریں گے۔ اب ہم کا نمیتا فاحیینہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حیات بخشی ہو، یہ حیات سے مراد دینی حیات ہے، دینی زندگی ہے، جس میں انسان اس شعور کے ساتھ جیتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ اصل زندگی آخرت کی ہے نا، دنیا کی زندگی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، وہ سامنے ہے، آخرت کی زندگی بعد میں آئے گی، پتہ نہیں کیسی ہوگی کیا ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا آخرت کی زندگی خیر اور ابقیٰ ہے، وہی سب سے بہترین ہے اور وہی باقی رہے گی، تو فانی ہے، تو وہاں اصل زندگی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ اصل آخرت کی ہوتی ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں نے بھی اس دن اتوار کے دن سوال کیا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں تو دنیا کی ترقی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی ترقی ہے جو نکالنا چاہے جو پڑھے، لیکن قرآن مجید کتاب ہدایت ہے آپ کو اسی جنت میں پہنچانے کے لیے جس جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ یہ کتاب اصل ٹارگٹ مومن کو آخرت، دنیا تو ہر انسان جی رہا ہے، دنیا تو آپ نے جینی ہے، اور دنیا میں جو چاہے آپ کریں، آپ کو جن چیزوں سے منع کیا بس ان چیزوں سے رک جائیں، آپ جو حرام ہے ان چیزوں سے رک جائیں، وہ تو جیے گا انسان، آگے بڑھے گا، اس میں تو کنٹرول کی ضرورت ہے، دنیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بے لگام چھوڑ دیں تو آج آپ دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے، اور اس قدر بے حیائی، بے غیرتی اور فحاشی انسان کے اندر رچ بس گئی ہے کہ اس کو اپنی پیٹ اور شرمگاہ کے علاوہ کوئی تیسری چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ آپ کو اور مجھے کتاب وہ آخرت دیتی ہے، آخرت کی زندگی دیتی ہے، تو اصل ٹارگٹ جو ہے اس کتاب کے اندر، تعلیمات کے اندر، وہ آپ کی آخرت کی کامیابی، باقی دنیا تو کامیاب کر ہی رہے، انسان کوشش کر ہی رہے۔ پھر اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یاد رکھو، جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آتے ہیں اور انسان قبول نہیں کرتا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ اس کے تین معنی ہیں، ایک معنی ہے موت کے وقت کا، کہ موت کے وقت بندے کے اور اس کے دل کے درمیان رب تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، اس کو توفیق نصیب نہیں ہوتی کامیابی کی، جو اللہ کے نبی کے کئی ایک فرامین مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا، ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا، کسی بندے کا خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کرتا یہ ہے کہ یوفق لعمل صالح قبل ان يموت ثم يقبض علیہ، اس کو مرنے سے پہلے اس کی زندگی اعمال صالحہ والی کر دیتا ہے، نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور پھر موت بھی اس کو انہی اعمال صالحہ پر دیتا ہے۔ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ، بندہ اور اس کے درد کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت توفیق چھین لیتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے کہ بندے اور دل کے درمیان حائل ہوتا ہے کہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے ایمان اسلام کچھ کرنا، توفیق نہیں مل پاتی، اور توفیق اس لیے نہیں مل پاتی کہ اس کے سابقہ گناہ اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ کمال بھی اول مرہ، پہلی دفعہ جب ہٹ درمی دکھائی تھی اور اس کے بعد کفر پر ڈٹ گئے تھے تو اللہ کا فیصلہ تمہارے لیے کچھ اور ہے۔ اور تیسرا معنی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، 1 2 3 4 5 تو نقطے لگتے جاتے ہیں، توبہ کر لی تو یہ نقطہ مٹ گیا، توبہ نہیں کی تو پورا دن زنگ آلود ہو جاتا ہے گناہوں سے، گناہ اس کے اثرات، پھر اس کو کوئی نیکی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی برائی سمجھ میں نہیں آتی، جیسے لوگوں کا حال ہو جاتا ہے عام طور پہ، وہ نیکی آپ ہوتا نا، ان کو نیکی نظر نہیں آئے گی، برائی نظر نہیں، اس کو اپنا مفاد ہی اچھائی نظر آئے گی اور اپنا نقصان ہی برائی نظر آئے گی۔ یہ دل کی موت ہوتی ہے، اور یہ دل کی موت انسان کے جسم کی موت سے بدتر ہے۔ جس کی جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ پھر چلا گیا نا، جو بھی ہے اس کے شر سے دوسرے بچ گئے، یہ جو کچھ کیا تھا وہ لے کے چلا۔ جس کے دل کی موت ہو جاتی ہے نا، وہ زمین پر وہ فساد برپا کرتا ہے جس سے اس کی آخرت مزید تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکثرت دعا کیا کرتے تھے، اور جو سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ،
اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ بکثرت دعا میں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل جو ہم بندوں کے ہیں نا، یہ رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے ان کو پھیر کے انسان کو کبھی ادھر سے ادھر لمحہ نہیں لگتا۔ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی عبادات پر اور نیکیوں پر کہ میں بڑا پاک صاف نیک ہوں اور یہ سارے جہنمی ہے، ساری دنیا جہنم میں جائے گی، منٹ نہیں لگے گا اللہ تعالیٰ دل کو پلٹا دے گا اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمارے دل کو ثابت رکھ، مضبوط رکھ، جوڑ کے رکھ، پھیر کے رکھ اپنی اطاعت پر۔ یہ بکثرت دعا کیا کریں۔ دلوں کی یہ جو آیت ہے نا بڑا جھنجھوڑنے والی ہے کہ اگر اللہ نے بندے اور دل کے درمیان حائل ہو گیا، اس کی توفیق اس سے چھین لی تو انسان برباد ہو جائے گا۔ واتقوا فتنہ، اور بچو اس فتنے سے، یہاں فتنے سے مراد عذاب ہے، عذاب آگے 2 آیات بعد آئے گا فتنہ، 3 آیات کے بعد وہاں پر آزمائش ہے۔ فتنہ اس بھٹی کو، اس طریقہ کار کو کہتے ہیں، اس آگ کو کہتے ہیں جس میں سونے کو ڈال کر صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اس سے گندگی اور مٹی اور دیگر چیزوں کو، کھوٹ کو علیحدہ کر کے صاف ستھرا نکھار کے سونے کو، اس عمل کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو بندہ مومن کا جو فتنہ ہے نا وہ ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے یا اس کے جسم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جسم پر ہوگا تو عذاب ہے، ایمان پر ہوگا تو آزمائش ہے، بچ کے نکل گیا تو کامیاب ہے، مارا گیا تو وہ عذاب بن گیا۔ واتقوا فتنہ، فتنے سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، لا تصیبن، نہیں وہ فتنہ پہنچے گا، اصابہ سے پہنچنا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وعلموا اور یہ بات جان لو ان اللہ شدید العقاب، یقین اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس فتنے سے، عذاب سے بچنا جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا بلکہ صالحین کو بھی آئے گا۔ جس حدیث میں یہ تذکرہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھے پریشان تھے گھبراہٹ کے ساتھ، آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے گویا کہ تباہی ہے، اب ایک نئے ان کے لیے یعنی ایک شر پہنچنے والا ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کے جو صد ہے، ان کا جو رکاوٹ تھی، اس میں سے اتنا سوراخ، اتنا حصہ کھل گیا، اور وہ آگے راویوں نے اس کی تفصیل بیان کی۔ المہم آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خبث پھیل جائے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو صحابی نے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب گناہ عام ہو جائیں گے، جب گناہ عام ہو جائیں گے۔ 2 چیزیں سمجھیے گا، ایک عذاب، ایسے عذاب ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں اس سے نیک اور بد کوئی نہیں بچ پاتا۔ جیسے سیلاب آیا تھا پچھلے سال، وہ سیلاب میں ایسا نہیں تھا کہ وہ امیر نہ نیک اور متقی آدمی کی زمین کو اس نے نہ ڈبویا ہو اور بدبخت کی یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی ڈبو دیا ہو، سب ختم ہوا۔ کہیں بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے، اللہ رحم فرمائے، ابھی کراچی میں کئی واقعات ہوئے پچھلے دنوں میں، آفیسز تھے اور فیکٹری تھی، تو لپیٹ میں ایسے عذاب میں سب آتے ہیں۔ برا بدترین حکمران مسلط ہو جائے، نیک اور بد دونوں پستے ہیں، وہ سب کو پیستا ہے۔ تو عذاب سے مراد وہ عذاب ہے جس میں سب کو پیسا جاتا ہے، اور پہنچتا کب ہے؟ جب مصلحین ختم ہو جاتے ہیں، اصلاح کرنے والے، نیکی کو نیکی کہنے والے اور برائی کو برائی کہہ کر لوگوں کو اس سے روکنے والے ختم ہو جاتے ہیں معاشرے سے۔ وہ اپنی نیکی میں مست ہوتے ہیں، اور اپنے کام سے کام رکھو، چھوڑو، کسی کو چھیڑو نہیں۔ اس صورت میں عذاب آتا ہے، اور عذاب اسی طرح کا آتا ہے کہ پھر سب کو لپیٹ میں لیا جاتا ہے۔ باقی قیامت کا معاملہ تو پھر حقائق پر ہے، وہ پھر اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو تم بچ کے رہنا ایسے فتنے سے، ایسے عذاب سے۔ امر بالمعروف نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کرنا، حیات طیبہ اسی کے اندر ہے یہ۔ اور پچھلی جو پہلی ندا تھی، اس کے بعد آگے تیسری ندائے ایک اور آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یہ سب ندائیں ہیں۔ یہ صرف ان کو بھی تنبیہ تھی، ہمیں بھی تنبیہ ہے، ہماری بھی کامیابی انہی چیزوں میں جن میں وہ کامیاب ہوئے تھے صحابہ کرام، اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے معاملہ بڑا اہم اور خطرناک ہے، اور وہ ہے مال غنیمت کا، پیسوں کا معاملہ ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں، آپ کے احکامات میں ہی حیات طیبہ ہے، اسی میں اصل کامیابی ہے، اسی میں اصل سارے دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں۔ ورنہ یہ چیز، یہ تمیز اگر مٹ جائے گی تو پھر عذاب آئے گا، اور وہ عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اپنی نعمتوں کا، جیسے جنگ بدر میں نعمتیں عطا کی نا، میں نے ذکر کیا کہ جنگ بدر اللہ نے بتایا کہ خالص فضل الہی سے جیتی ہے تم نے۔ تو جنگ بدر میں بھی آپ دیکھیں گے، اگلے پارے میں آپ پڑھیں گے، جنگ حنین کا بھی تذکرہ آئے گا، اور بہت زیادہ مال غنیمت، سب سے زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے جنگ حنین میں، غزوہ حنین میں۔
اور پہلا مال غنیمت حاصل ہوا تھا بدر میں. بدر میں بھی بڑا سمجھا کے تقسیم بتائی گئی, اور حنین میں بہت زیادہ ملا تھا, تو اس میں بھی مسلمانوں کو پہلے جھٹکا دیا. آپ جانتے ہیں نا تاریخ, 12,000 تھے, دل میں خیالات 313 تھے, جیت گئے تھے. ایسا حوازن نے اور ثقیف نے ایسا گھیرا اور ایسا پریشان کر کے رکھ دیا کہ ان کے سمجھ میں آ گیا کہ جنگیں جو ہیں وہ تعداد پر, کثرت پر, اسلحے پر نہیں جیتی جاتی, جنگیں صرف مدد الہی سے جیتی جاتی ہیں. اور پھر جب اللہ کی مدد آئی تو اللہ نے وہاں ذکر کیا, آپ پڑھیں گے سورہ توبہ میں, تو پھر وہ جنگ جیتی گئی. اور جب جنگ جیتی گئی تو مال غنیمت جتنا ہے وہ حکم الہی کے حساب سے تقسیم ہوگا, کیونکہ جنگیں اللہ نے جتوائی ہیں, اللہ نے تمہارا ساتھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر ذکر فرمایا وَاذْکُرُوا, یاد کرو اس وقت کو. یہ تو بدر تھا نا, بدر سے پہلے کا وقت بھی یاد کرو. اذ انتم قلیل مستضعفون, جس وقت تم تھے قلیل, بہت تھوڑے. قلیل قلت سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تعداد میں بہت تھوڑے. مستضعفون فی الارض, اور زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے ہیں. مستضعفون ضعیف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, کمزور. تو استضعاف کہتے ہیں کمزور سمجھنا. تمہیں زمین میں کمزور سمجھا جاتا, تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تمہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, ویلیو نہیں تھی. تخافون, اور تم تیسری چیز تم ڈرتے بھی تھے, ان یتخطفکم الناس, کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں, ختم کر دیں. جیسے چیل آتی ہے نا, تو وہ زمین پہ گوشت پڑا ہوا تو اس کو جھپٹ کے لے جاتی ہے. بعض یہ بڑے بڑے جو پرندے ہیں, یہ شکار کرنے ایک دم جھپٹا مار کے لے جاتے ہیں. تو تمہیں یہ ڈرتا پتہ نہیں کون آ کے کب آ کے ہمیں ختم کر کے چلا جائے, کب آ کے کون آ کے مار کے. مکہ میں ہماری ویلیو کیا تھی, تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور کمزور تھے, کوئی حیثیت نہیں. جو میں بائیک آؤٹ کر کے الگ کر دیا, سارا بنو ہاشم, سارا بنو مطلب, ان کو الگ کر کے ڈال دیا. کچھ کر ہی نہیں پا رہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے. اور تمہیں یہی ڈر تھا پتہ نہیں کب کیا کب مار دیا جائے, کب ختم کر دیا جائے, کب کیا ہو جائے. ڈر ڈر کے 2 دفعہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. بڑی سچویشن کو یاد تو کرو. تو اس سچویشن کے اندر فآواکم, اللہ نے پہلے تو تمہیں جگہ عطا کی. ایوا کہتے ہیں کسی کو جگہ دینا. فآواکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ میسر کی, مدینہ دار الہجرہ. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اس نے تائید کی تمہاری اپنی خاص مدد کے ساتھ. تائید کی, تائید اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, ایدہ تائید صحیح ہے, بنصری اپنی خاص مدد کے ساتھ, کہ اس نے تمہیں انصار مدینہ میں مہیا کیے. اور دوسرا معنی ہے بدر میں تمہاری خاص طور پر. بدر تو جنگی صرف مدد الہی کا نام ہے, اس کے علاوہ تو وہ جنگ تھی نہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس نے تمہیں رزق عطا کیا, بڑا طیب رزق. مدینہ میں رہنے کا پورا بندوبست, تمہاری معیشت کا اللہ نے بندوبست کیا, پوری حکومت کا قیام تمہارا کر کے دیا. اور حکومت کے قیام میں بنیادی چیز معیشت کی مضبوطی ہے, وہ بھی تمہیں عطا کر دی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بننے بنو. وہ ذرا اللہ کی ان نعمتوں کو بھی یاد رکھنا. جب یہ فیصلہ آئے مال غنیمت کا, تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا. اللہ نے تمہاری کس طرح سے مدد کی, اس کو اپنی اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا. 2 باتیں ہو گئیں. اب تیسری ندا پھر ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. یہ تقریباً 4 ندا ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر, یہ سمجھانے کے لیے کس طریقے سے اس حکم کو تسلیم کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اب صراحت کے ساتھ ہے ایمان والو, لا تخونوا اللہ والرسول, مت خیانت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی, یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا, ڈبل کراس مت کرنا. جو جیسے کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت یہی ہے, سن لیا کرنا نہیں ہے, احکام حکم آ گیا, دل میں اعتراض ہے کہ ایسا کیوں ہے, لاجک کیا ہے, میرا کیا فائدہ ہے, ہمیں کیوں پابند کیا گیا ہے, ہمیں کیوں روکا گیا ہے. جیسے ہمارا بھی مزاج بن گیا ہے, کیوں پردہ اور کیوں داڑھی اور کیوں یہ پابندیاں اور کیوں یہ سب کچھ. تو اللہ اور اس کے رسول کی اعتراض مت کرنا. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اور اپنی امانتوں کی بھی خیانت مت کرنا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ یہ چیز تمہارے علم میں ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت یہ ہے, عام امانتوں کی خیانت یہ ہے, مال غنیمت جس میں خاص طور پر شامل ہے, تقسیم سے پہلے اٹھا لینا, یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں تسلیم نہ کرنا, اس کو ماننا نہیں, یہ ہرگز مت کرنا. خیانت نہیں ہونی چاہیے. خیانت جو ہے نا امانت کی ضد ہے, اور سب سے پہلے جو چیز اس زمین سے اٹھائی جائے گی جو احادیث میں اس کا, وہ امانت ہے.
بلکہ قرب قیامت بعض روایت میں الفاظ ہیں ڈھونڈنے سے مثال دی جائے گی، فلاں علاقے، فلاں شہر، فلاں گاؤں، فلاں بستی، وہاں وہ ایک آدمی ہے، وہ امانت دار ہے، کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم میں تو ڈر رہا ہوتا ہوں بعض اوقات، اس وقت جو صورتحال ہماری اس ماحول کے آس پاس یہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، باقی دنیا کا تو پتہ نہیں، کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا کون امانت دار ہے، کس کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، ہر کوئی چونا لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی کوئی بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے چھوٹا کوئی صفائی کرنے والا، کوئی معمولی سا آدمی ہو، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، اگلے کو بیوقوف بناؤ، اپنا الو سیدھا کرو اور آگے بڑھو۔ امانت نام کی چیز ہی نہیں ہے، یقین جانیں آپ لوگ تو ڈیلی کا ایک تجربہ ہوگا آپ کا، کیسے کیسے چہروں سے اور کیسے کیسے الفاظوں سے اور کیسی کیسی باتوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، اور اینڈ میں آپ دیکھتے ہوں گے تو اللہ یاد آ جاتا ہوگا۔ میں بھی ایسا نہ بنوں، میں نے خیانت نہیں کرنی، میں کوئی میرے ساتھ خیانت کرے، اللہ کے فرمایا جو تمہارے ساتھ خیانت لا تخن من خانک، تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت مت کرو، دھوکہ مت دو۔ تو یہ امانت جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطبات میں یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، کامل نہیں ہے، کیسا وہ مومن ہے کہ جس کے پاس امانت کا خیال ہی نہیں ہے، امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ انسان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ تو اس ضمن میں یہ ایک عام آیت بھی ہے، اور تیسری یہ نصیحت بھی ہے مومنوں کے لیے کہ خیانت سے بچنا۔ دیکھو مال کا معاملہ ہے، اس میں خیانت، مال غنیمت میں خیانت، کوئی اونچ نیچ جو کچھ ملے جنگ کے دوران بھاگ دوڑے سب کچھ ہے تو لا کر وہ امانت کے ساتھ جمع کروایا جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تقسیم کیا جائے، تاکہ کسی قسم کا انسان غلول سے پاک ہو جائے۔ کہ آپ نے چوتھے بارے میں پڑھا ہوگا سورہ آل عمران میں، وہاں تذکرہ ہوا کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ غلول اور یہ سب چیزیں، کوئی تسمہ لے کر آ رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے کر آئے لوگ، آپ نے بیان فرمایا ایک بندے کو میں نے چادر میں، آگ کی چادر میں لپٹا ہوا دیکھا، شہید ہوا تھا، اس نے پچھلی جنگ میں وہ تقسیم سے پہلے وہ چیز اٹھا لی تھی۔ اب کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کہ جن کو انہوں نے ویلیو نہیں دی تھی کہ یہ بھی امانت کے ساتھ ادا کرنی تھی، اور پھر یہ تقسیم ہو کر ہمیں ملتی۔ آپ نے فرمایا اب نہیں، اب نہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یقین جانے بڑا خطرناک معاملہ ہے امانت کا، اس کو بہت غور کے ساتھ سمجھیے۔ بڑی یہ کل قیامت کے دن برباد انسان اگر ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے، کیا فائدہ؟ چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں مار کر اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کے وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ اگلی آیت میں اس کی وجہ بیان فرمائی کہ خیانت ہوتی کیوں ہے، خیانت کی اصل جڑ کیا ہے، میں دو نمبری کرتا کیوں ہوں۔ وَاعْلَمُوا، یہ بات اچھی طرح جان لو، انما اموالکم، کہ تمہارا مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ ان کی وجہ سے تم ڈوبتے ہو نا، مال کی محبت، اولاد کا مستقبل، بچوں کے لیے۔ مرد جب آپ میں سے اکثر تقریباً سبھی شادی شدہ ہیں، چند ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں جو، آدمی کی جب اولاد ہو جاتی ہے نا، پھر وہ اولاد کے لیے جیتا ہے، مرد کی پھر کوئی زندگی نہیں رہتی، باپ ہونے کے بعد وہ بچوں کی سوچتا ہے، اور وہ بس اس کو یہ ایک ہی ذہن ہوتا ہے، یار یہ ہیں بس، میں تو گزر گیا نا، نکل گیا، اب جو کرنا تھا ہو گیا۔ ان کی وجہ سے انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، ان کی وجہ سے اصل میں مال کی محبت، کثرت، آپ نے بینک بیلنس بنانا ہے، آپ نے جائیدادیں بنانی ہے، آپ کو پتہ ہے یار میں نے مر جانا، پیچھے نسلوں کا کچھ بن جائے، پیچھے بچوں کا کچھ چھوڑ کر جاؤ، ورنہ انسان کو ایک آدمی کو پتا نا میں نے مرنا ہے تو وہ اتنا جمع ہی نہیں کرے۔ اکیلا ہو تو اس کو اتنی پرواہ نہ ہے کہ شاذ و نادر مثالیں مل جائیں، اکیلے آدمی کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ دو کی روٹی ملے، میرا تو گزر بسر ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہیں۔ تو فتنہ یہاں پہ اس فتنے سے مختلف ہے جو ہم 3 آیات پیچھے پڑھ کر آئے، وہاں میں نے وضاحت کر دی تھی ان دونوں فتنوں کے معنی میں کیا فرق ہے۔ اور یہ غالباً سورہ طلاق ہے، تغابن ہے، اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، ان من اموالکم اولادکم، ان من اولادکم عدو لکم فاحذروہم وازواجکم عدو لکم فاحذروہم، یہ تمہارے دشمن ہے، کچھ بچے بیویاں یہ دشمن بن جاتے ہیں، ان سے بچو۔ دشمن کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس مال کے معاملے کے اندر احتیاط سے بچنا، یہ اولاد بھی، یہ بیویاں بھی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اگر یہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائے۔ اور یہی مال میں نے ذکر کیا تھا آپ کو پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی، کہ ان طرح کا خیر عن الوصیہ، اللہ تعالیٰ نے اس مال کو خیر سے بھی تعبیر کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات میں انسان خیر کا بہت زیادہ اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ خیر سے مراد مال ہے، اللہ نے اس کو خیر قرار دیا ہے۔ اگر یہ آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال ہو جائے، اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ مال کا حصول بھی ایک مصیبت ہے،
اس کا بھی حساب ہے، اور مال کا خرچ کرنا بھی ایک حساب ہے۔ انسان مر تو جاتا ہے لیکن مصیبت اس کے ساتھ دو ہوتی ہے۔ مال اس کے پاس ہونا بکثرت، تو مصیبت دو ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے بعض سے مروی ہے کہ یؤخذ عنہ کلہ ویسأل عنہ کلہ، سب اس سے چھن بھی جاتا ہے، مرتے اب اس کا کچھ رہا ہی نہیں، کسی کام کا نہیں رہا، سب وارثین میں چلا گیا۔ اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس سے ہی سوال کیا جائے گا آیا کہاں سے، بتاؤ۔ عبداللہ بن عمر کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ فوت ہوا ہے، غالباً 1,00,000 درہم چھوڑ کر یا 1,000 درہم چھوڑ کر گیا ترکے میں۔ ترکہ، ترکہ کہتے ہیں نا چھوڑنا، چھوڑ کر گیا ہے۔ فرمایا یہ تو چھوڑ گئے درہموں کو، لیکن یہ درہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ یہ آزمائش جو ہے نا، وہ مال کے اندر پڑتا آدمی، اس کی وجوہات یہ ہیں۔ اللہ نے اب آخر بڑی سوچ دکھائی، بڑا ایک ویژن دکھایا۔ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کی نگاہیں بڑی دور کی ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ وہ ہے کہ اس کے پاس اجر عظیم ہے، بہت زیادہ اجر ہے، جو انسان کو نیکی کی صورت میں ملتا ہے، امانت کی ادائیگی کی صورت میں ملتا ہے، خیانت نہ کرنے کی صورت میں ملتا ہے۔ اس لیے مال غنیمت کا معاملہ ہے احتیاط، اور مال کا معاملہ ہے تو شدت کے ساتھ احتیاط۔ مال کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد چوتھی ندا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ چوتھی اس ضمن میں چوتھی آواز ہے اہل ایمان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ کے احکامات کو اس طرح سے قبول کرتے ہو کہ جس میں اللہ کے کہے کو سن رہے ہو، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ اور فرقانن، فرقان فرق سے ہے نا، فرق کا معنی ہوتا ہے الگ الگ کرنے والا۔ تو فرقان یہ خاص اس طرح قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ جنگ بدر کو بھی آگے اب اگلے پارے کے آغاز میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے۔ جنگ بدر والا دن بھی یوم الفرقان تھا، حق کو باطل کو کلیئر کر کے رکھ دیا اللہ نے۔ فرقان کہتے ہیں جو انسان کو وہ نور، وہ صلاحیت جو انسان کے دل میں ہو، جس سے انسان صحیح اور غلط کی پہچان کر لے دینی اعتبار سے، دین میں یہ صحیح ہے اور دین میں یہ غلط ہے۔ آپ کے دین میں واقع ہونے والے شبہات کو وہ فرقان ختم کر دیتا ہے۔ دین میں واقع ہونے والے شبہات کو یہ فرقان ختم کر دیتا ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، جس فرقان کے ذریعے سے تم مال غنیمت کے ہونے والے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرو گے، تمہیں حق مل جائے گا، اور اس حق کو تم بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی دل میں اعتراض آئے گا ہی نہیں کہ ایسا کیوں ہے، لڑیں ہمیں ملنا۔ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، نوجوان آگے تھے، بزرگ پیچھے تھے، وہ کہہ رہے ہمارا ہے، وہ کہہ رہے ہمارا ہے، تو فرقان مل جائے گی، دل کو نصیب ہو جائے گا اللہ کا اور اس کے رسول کا احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت، اپنے دل میں سن کر ماننے کی صلاحیت، خیانت، عدم خیانت کا، امانت کی ادائیگی کا، مال سے بچاؤ کا فتنہ، اور اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں ہو تو اللہ فرقان نصیب کر دیتا ہے، دل سے انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ دوسری فرقان عام بھی ہے۔ فرقان جو ہے نا وہ نکرہ ہے، تنوین ہے، تو یہ ہر قسم کی فرقان مراد ہے۔ کیسی فرقان؟ جیسا جیسا آپ کا جس نوعیت کا تقوی ہوگا، ویسا ویسا اسی نوعیت میں آپ کو فرقان نصیب ہوگی۔ تقوی بھی مختلف ہوتا ہے، کسی کا تقوی ہوتا ہے حلال اور حرام میں، بڑا احتیاط سے کرتا ہے، تو اس میں اس کو فرقان بھی ایسی نصیب ہوتی ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز، اللہ کی طرف سے عطا کہ اللہ اس کو حرام سے بھی بچاتا ہے۔ کسی کا تقوی ہوتا ہے مثال کے طور پہ عبادات کے اندر اس کو فرقان نصیب ہوتی ہے، اللہ کی صحیح سچی عبادات کی توفیق ملتی ہے، بدعات سے وہ محفوظ رہتا ہے، خرافات سے وہ محفوظ رہتا ہے، شرک سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کسی کا تقوی ہوتا ہے حقوق العباد میں، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، وہاں اس کو ویسی فرقان نصیب ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھتا ہے، اور گناہوں سے، حقوق العباد میں خاص طور پر بچنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل میں ایسا نور پیدا کر دیتا ہے اس سے۔ تو جیسا جیسا تقوی ہوگا ویسی ویسی فرقان ہوگی، اور تقوی اگر سب چیزوں میں ہوگا تو فرقان بھی سب چیزوں میں ہوگی۔ فرقان جو چیز انسان کو حق اور باطل جدا کر کے دکھا دے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خاص طور پر اگر حق ملتبس ہو جائے، یہ دعاؤں میں بھی ہے نا، ولا تلتبس علینا فنضل، اللہ حق کو ہم پر ملتبس نہ کر دے، مکس نہ کر دے، حق باطل کے ساتھ مکس ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کیا ہے، اور یہ بڑا
گمبھیر معاملہ ہو جاتا ہے، بڑا پریشان کن معاملہ ہو جاتا ہے، بہت سے حالات میں آپ دیکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ فتنے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کا ڈر ہوگا انسان کے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا تقوی کا کہ اللہ تعالیٰ تکفیر کر دے گا۔ یکفر، تکفیر کہتے ہیں مٹانے کو، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، جو پچھلے گناہ تھے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تکفیر ہوتا ہے مٹانا، غفر ہوتا ہے پردہ ڈالنا۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے نا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وہ اس کے یہ فروق یہی ہیں، فرق یہی ہے۔ معافی یہ ہوتی ہے کہ مٹا دینا، اور وغفر لنا، وغفر لنا، غفر کہتے ہیں پردہ ڈالنے کو، گناہوں پر پردہ ڈال دے، ورحمنا، اور رحمت فرما کے ہمیں جنت میں بھیج دے۔ وہ دعا جو ہے اس کی جامعیت یہی ہے کہ ہر قسم کی معافی اور ہر قسم کی کامیابی ان تین جملوں کے اندر مانگی گئی ہے آخرت کے اعتبار سے۔ تو وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تکفیر کر دے گا تم سے تمہاری سیئات کی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بہت ہی بڑے فضل کا مالک ہے، فضل عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ چار نداؤں کے ذریعے سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنین کو بڑے اسباق دیے گئے، سمجھایا گیا۔ پھر درمیان میں جس طرح اوپر ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، مکہ میں دیکھو کیا حال تھا، پھر اللہ نے تمہارے اوپر کیسی نعمتیں کی، پھر ایک اور وقت یاد کروایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب مکر کر رہے تھے، مکر سازش کو کہتے ہیں، بِكَ آپ کے ساتھ، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کیوں مکر، وہ سازش کیا تھی؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ لوگ آپ کو روک دیں، او یقتلوک، یا قتل کر دیں، او یخرجوک، یا وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ لیثبتوک، روک دے سے مراد قید کر لیں، قتل کر دیں، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ ان کی چالوں کو ان پر پلٹ رہا تھا۔ جب کوئی چیز کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہو نا، اور آپ کو پتہ ہو آپ اس کو ڈبل کراس کر رہے ہوں، تو یہ اس کو بہت قابل تعریف چیز سمجھا جاتا ہے کہ اگلے کی چال سے بچ کر اس کی چال کو اس پر پلٹا دیا۔ تو اللہ کے لیے مکر جو ہے نا، مکر اکیلا مکر ہو، مکر سازش کو کہتے ہیں، دھوکے کو کہتے ہیں۔ اکیلا مکر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا کہ اللہ مکر کرنے والا ہے، یہ اکیلا مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن اگر مقابلے میں ہو کہ جو مکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ مکر کرتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پیچھے بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں سورہ آل عمران میں۔ تو مقابلے میں ہے تو تعریف بنتا ہے، جس کو ہم ڈبل کراس کرنا اپنے عام زبان میں کہتے ہیں۔ کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اور آپ اس کے سامنے بنتے ایسے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنی چال چلتا رہتا ہے، آپ اس کی چال کو اس پر پلٹ کر اسی کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ نے اپنا معاملہ، اپنی تدبیر کی، ان کی چال کو ان کو پلٹا دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اس طرح کی جتنی چالیں چلی جاتی ہیں ان میں بہترین چال تو ہوتی ہے اللہ کی، بازی آخر میں اللہ کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو آغاز ہے مکر وہ کر رہے تھے، وہ مکر کیا تھا؟ آپ کو قید کرنے اور یہ ساری چیزیں، یہ مکر کی نوعیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ انہوں نے مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں جب ہجرت کی وجہ بنا وہ یہی تھا، اکٹھے ہو کر آ گئے کہ اب تو آپ کو نمٹانا ہے، اور سارے قبائل ہیں، بنو ہاشم اکیلا کس کس سے لڑے گا، جس کو لازمی بات ہے دیت لینی پڑے گی، باقی لڑنا جھگڑنا بنو ہاشم کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے سب چالیں چلی، اللہ نے آپ کو وہاں سے کیسے نکالا تھا؟ اللہ نے آپ کو بڑی سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکالا تھا ہجرت کے موقع پر، اور کس طریقے سلامتی کے ساتھ نکال کر ان کی چالوں کو ان کو اوپر پلٹ دیا، ڈھونڈتے رہ گئے، آپ کو مل نہیں پائے، آپ ان کو، اللہ نے آپ کو مدینہ لائے پناہ دی۔ تو انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آپ کو مکہ سے نکلنے میں مجبور کیا۔ آج دیکھیں جنگ بدر کے اندر اللہ نے ان کو کیسے ناکو چنے چبوائے، کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، کیا ان کی صورتحال بنی، وہ سب مدد الہی تھی، وہاں پر بھی، مکہ میں بھی اور یہاں پر بھی۔ کئی اہل نے ذکر کے ابن تیمیہ نے دی کرنے کہ اگر انسان کئی پریشانیوں میں، تکالیف میں گرا ہوا، کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو استغفار کی کثرت اس کو اللہ کی طرف سے نجات دے دیتی۔ اور جتنے مفسرین کو میں نے شاید میں بڑا، سب نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ کار اللہ نے کسی دین و شریعت اور ملت میں نہیں دیا۔ ناچ گانے والا انداز جو ہمارے یہاں خاص طور پہ ایک تصوف کے طور پہ داخل ہوا، کہ دھمال اور اس ٹائپ کی چیزیں، ما علمت ان الاسلام یجب ما قبلہ، یا
یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔